ناول عشق بے پرواہ قسط نمبر 1 پہلی بار دھڑکا۔ ناول کے رائٹر ہیں وحید عباس بیدی۔ اکتوبر کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو چھو رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، مگر اس کی سنہری کرنیں شہر کی عمارتوں پر بکھرنا شروع ہو چکی تھیں۔ لاہور کے ایک سادہ سے محلے میں واقع 2 منزلہ گھر میں 22 سالہ احمد حسن ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ بیٹا، کچھ اور پراٹھا لے لو، شگفتہ بیگم نے محبت سے کہا۔ نہیں امی، دیر ہو رہی ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ ساتھ بیٹھی اس کی چھوٹی بہن مریم ہنس پڑی۔ احمد نے شرارت سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ محبت بھرا رہتا تھا۔ حسن صاحب اگرچہ زیادہ بولتے نہیں تھے، مگر اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر احمد سے کہتے، بیٹا، زندگی میں کامیابی سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ احمد ہر بار مسکرا کر سر ہلا دیتا۔ اسے اپنے والد کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ یونیورسٹی روانہ ہو گیا۔ احمد ان نوجوانوں میں سے تھا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کے خواب بہت بڑے نہیں تھے، وہ صرف ایک اچھی نوکری، اپنے والدین کی خوشی اور ایک ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو اس کی زندگی کا سکون بن سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسی محبت لکھ چکی ہے جو سکون نہیں بلکہ عمر بھر کا درد بننے والی تھی۔ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک عالیشان گھر میں مہانور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے قیمتی کپڑوں سے بھری الماری تھی۔ کمرے میں ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ مہانور، جلدی کرو، نیچے سے عائشہ ملک کی آواز آئی۔ جی ماما، اس نے جواب دیا۔ ریاض ملک شہر کے معروف کاروباری افراد میں شمار ہوتے تھے۔ دولت کی کمی نہیں تھی، مگر مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ گھر والوں کے لیے وقت کم ہی نکلتا تھا۔ مہانور اکثر خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، وہ لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلی رہ جاتی تھی۔ اسی دن یونیورسٹی میں احمد حسب معمول لائبریری چلا گیا۔ اسے کتابوں سے عجیب لگاؤ تھا۔ وہ شیلفوں کے درمیان کھڑا ایک کتاب تلاش کر رہا تھا کہ اچانک کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے کئی کتابیں زمین پر گر گئیں۔ او خدا، سوری، ایک لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ احمد نے جھک کر کتابیں اٹھانا شروع کی۔ پھر پہلی بار اس نے اس چہرے کو دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی چہرہ اور معصوم سی مسکراہٹ۔ مجھے واقعی معاف کر دیجئے، لڑکی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، احمد بمشکل بول پایا۔ ویسے غلطی میری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں کتاب ڈھونڈتے ہوئے جلدی میں تھی۔ احمد کو معلوم نہیں تھا کہ چند لمحوں کی یہ ملاقات اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ میں مہانور ہوں، لڑکی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ احمد، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مگر دونوں کو کیا خبر تھی کہ یہ ملاقات ایک ایسی کہانی کی ابتدا ہے جس کا اختتام بہت تلخ ہونا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، کبھی کیفیٹیریا میں، کبھی لائبریری میں، کبھی یونیورسٹی کے باغ میں۔ پہلے رسمی باتیں ہوتیں، پھر ہنسی مذاق، اور پھر راز، اور پھر انتظار۔ ہائے محبت! اب احمد کی صبح کا آغاز مہانور کے خیال سے ہوتا اور رات اس کی یاد پر ختم ہوتی۔
ایک دن مریم نے احمد کو موبائل دیکھتے ہوئے مسکراتے پکڑ لیا۔ بھائی؟ احمد بولا، ہاں، کوئی ہے نا؟ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے سب پتا ہے۔ مریم زور سے ہنسنے لگی۔ پہلی بار احمد شرما گیا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف مہانور بھی احمد کی موجودگی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ایک دن احمد نظر نہ آتا تو وہ بے چین رہتی، مگر اس بے چینی کے پیچھے محبت تھی یا تنہائی کا خوف، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی دوستی محبت میں بدلتی چلی گئی۔ ایک شام یونیورسٹی کے باغ میں خزاں کے زرد پتے ہوا کے ساتھ زمین پر بکھر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ مہانور خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ احمد نے پوچھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے زندگی میں کچھ کمی ہے، مہانور نے دھیرے سے کہا۔ اور اگر وہ کمی پوری ہو جائے؟ احمد نے پوچھا۔ مہانور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پھر شاید میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی بن جاؤں۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کئی دنوں سے یہی لمحہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، مہانور، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فضا جیسے ساکت ہو گئی، پرندوں کی آوازیں بھی مدھم محسوس ہونے لگیں۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ احمد کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ پھر مہانور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے معلوم تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ تو جواب؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ مہانور نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں احمد۔ احمد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے پوری دنیا جیت لی ہو۔ اس رات وہ بہت خوش تھا۔ گھر پہنچا تو اس کے چہرے کی چمک سب نے محسوس کی۔ کیا بات ہے؟ حسن صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج بہت خوش لگ رہے ہو۔ بس ایسے ہی ابو، احمد نے نظریں چرا کر کہا۔ مریم فوراً بولی، امی، مجھے لگتا ہے بھائی کسی کو پسند کرنے لگے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب ہنس پڑے۔ احمد شرمندگی سے مسکرا دیا۔ شاید وہ زندگی کی آخری خوشیوں میں سے ایک خوشی تھی، کیونکہ قسمت خاموشی سے ایک ایسا کھیل کھیلنے جا رہی تھی جس کے بعد احمد کبھی پہلے جیسا نہیں رہنے والا تھا۔ اسی دوران مہانور کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے سکرین دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ کون ہے؟ احمد نے پوچھا۔ مہانور نے فوراً فون بند کر دیا۔ کوئی نہیں، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ خوف کسی عام بات کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے راز کا تھا جو بہت جلد احمد کی محبت، اس کے خوابوں اور اس کی پوری زندگی کو تباہ کرنے والا تھا۔